بھائی کا یہ سوال تھا کہ کیا کوئی مرد اپنی بیوی کی زندگی میں یا زندگی کے بعد یعنی بیوی کی بہن سے شادی کر سکتا ہے اسی طرح، یا اس کی پھوپھی یا اس کی بھتیجی بانجی سے شادی کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے اس سوال کو خلط ملط کر دیا ہے۔ قرآن کریم بھی یہ فرماتا ہے کہ کوئی شخص لا تجمعوا، قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ لا تجمعوا بین الاختین وان تجمعوا بین الاختین حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم۔ سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 23، سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 ہے، چوتھے پارے کی آخری آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے محرمات کا ذکر کیا ہے، یعنی محرمات جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس میں کچھ محرمات ابدیہ ہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور کچھ موقتہ ہے، یعنی ایک مدت تک ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ البتہ جو اس میں آپ نے پوچھا ہے کہ زندگی میں، بیوی کی زندگی میں بھائی اس کی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، قرآن کریم نے یہ فرمایا اور حدیث میں بھی آ گیا، اور اس پر اجماع بھی ہے اہل علم کا کہ دو بہنوں کو ایک آدمی ایک ہی وقت میں اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ البتہ اگر اس نے ایک بہن کو پہلے طلاق دے دی ہے مثال کے طور پر، اب وہ دوسری بہن کا رشتہ مثال کے طور پر وہ دے دیں اس کے والدین، یا یہ ہے کہ پہلی بیوی اس کی فوت ہو گئی اور اس کی چھوٹی بہن سے اس نے اس کی زندگی کے بعد نکاح کیا، تو اس طرح یہ جائز ہے، یعنی ایک ہی وقت میں دو بہنوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، یہ حرام ہے قطعاً۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ اس کی پھوپھی اور خالہ کو جمع نہ کرے، یعنی نکاح نہ کرے۔ ایک عورت کسی آدمی کے نکاح میں ہے تو اس عورت کے ہوتے ہوئے اب اس کی پھوپھی اور خالہ یہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ البتہ عورت سے نکاح کرنے سے پہلے جو وہ پھوپھی لگتی ہے کسی عورت کی یا خالہ لگتی ہے تو وہ اس کے لیے اجنبیہ ہے، اس لیے ان سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن ایک عورت سے نکاح ہے اور وہ اس کے عقد میں ہے اور پھر اس کی پھوپھی سے یا اس کی خالہ سے نکاح کرے تو یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح اور جس عورت سے اس نے نکاح کیا ہے اسے طلاق دے دی ہے یا وہ فوت ہو گئی ہے، اب اس کی پھوپھی اور اس کی خالہ سے بھی اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی خالہ پھوپھی بیوی کی زندگی میں اور بیوی کی زندگی کے بعد بھی یہ حرام ہے، اور اس میں رضائی بھی آتی ہیں اور دوسری جو حقیقی ہیں سگی وہ بھی آتی ہیں۔ تو یہ تھا۔ اسی طرح جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے اندر ایک یہ چیز بھی آپ نے ذکر کی ہے چچی کے ساتھ بھی نہیں نکاح ہو سکتا، چونکہ قرآن کریم نے فرما دیا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا تمہاری ماؤں کو اور تمہاری بیٹیوں کو اور تمہاری بہنوں کو، تمہاری پھوپھیوں کو، تمہاری خالاؤں کو، یعنی خالہ ماں کی بہن، و بنات الاخ، اور بھائی کی بیٹی اور بہن کی بیٹی، بھائی کی بیٹی اور بہن کی بیٹیوں کو، و امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور وہ عورتیں اور وہ تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، و اخواتکم من الرضاعہ، اور تمہاری رضائی بہنیں، و امہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، اور وہ ربیبات جو کہ تمہاری یعنی کہ وہ عورتیں یا وہ لڑکیاں ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے جو پہلے خامد سے ہیں اور پھر تم ان سے نکاح کر لیتے ہو، یعنی ایک عورت سے کوئی شخص شادی کرتا ہے اور وہ پہلے شادی شدہ ہے اور اس کے بچے بھی ہیں پہلے خامد سے،
ٹھیک ہے، تو اب جب اس عورت کے ساتھ نکاح ہوتا ہے اور خلوت ہوتی ہے تو اب اس کی وجہ سے اس عورت کے جو پہلے خامد سے بچے ہیں وہ بھی اس کے لیے حرام ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ ذرا نا زحمت کرتے ہوئے میرے بھائی قرآن کریم کی یہ آیت سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 ہے، اس کا ترجمہ ذرا پڑھ لیں، احسن البیان میں پڑھ لیں آپ، یا تحسیر القرآن میں پڑھ لیں، یا تفسیر ابن کثیر کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے اس میں دیکھ لیں آپ، یا کوئی بھی اردو ترجمے والی جو سلفی تفسیر ہے اس میں آپ دیکھ لیں۔ اور یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے سوال میں پوچھا ہے یہ حرام ہے، ان میں آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ جو بہن کے ساتھ نکاح کرنا، بیوی کی بہن کے ساتھ، اس کی زندگی میں نہیں، اس کی زندگی کے بعد ہو سکتا ہے، یا اسے پہلی کو طلاق دے دے اور پھر اس کی چھوٹی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے اگر رشتہ وہ دے دیں تو۔ واللہ عالم۔ السلام علیکم۔